بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج انتہائی اہم عنوان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غیبت ہمارے انسانی معاشرے کے اندر ایک ایسا گناہ ہے جو پہلے خواتین میں کثرت سے پایا جاتا تھا، اب مرد بھی اس سے ملوث ہیں۔ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں آقا کی ایک حدیث طیبہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری دونوں بیٹیاں روزے سے دن بھر رہی ہیں، اب وقت افطار ہے، آپ دعا فرمائیے اور میری بیٹیاں افطار کر لیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری بیٹیاں تو دن بھر گوشت کھاتی رہی ہیں۔ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میرے سامنے سحری میں نیت کی، دن بھر بھوکی رہی ہیں۔ آقا نے فرمایا، یہ برتن لے جاؤ اور اپنی بیٹیوں سے کہو کہ اس میں قے کریں۔ جب ان کی بیٹیوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے لوتھڑے اور خون جب آیا تو وہ صحابی کانپتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اس منظر کو دیکھ کر روح کانپ رہی ہے، یہ منظر ہے کیا؟ فرمایا، اللہ پاک نے تمام امت مسلمہ اور انسانیت کو دکھانے کے لیے یہ منظر تمہیں پیش کیا ہے، تمہاری بیٹیاں دن بھر غیبت میں ملوث رہی ہیں، اور غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اتنا بڑا گناہ جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آئیے آج کے مہمانوں سے ہم متعارف ہوتے ہیں۔ چندہ آپ کے لیے یہ کوئی نئے نام نہیں ہیں، یقیناً عہد حاضر کے نامور علماء آج کے ہماری اس نشست کا حصہ ہیں۔ میرے پہلے مہمان محترم علامہ ظفر القادری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے آغاز کریں گے کہ غیبت ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیبت کا لغوی معنی غائب ہونا ہے، غیر حاضر ہونا ہے۔ اصطلاحی جو معنی اس کا بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا کوئی عیب بیان کرنا، اس کے نقائص بیان کرنا، اس کی خامیوں کو بیان کرنا اور اس کے لیے تحقیر آمیز لہجہ اور اس کا رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا اور لوگوں میں اس کو شیئر کرنا، یہ جو ہے اصطلاحی معنوں میں غیبت کہلاتا ہے۔ اللہ، غیبت کی ہم نے تعریف تو سن لی، اب اس کی شرعی حیثیت، اسلام اس کے بارے میں، قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ قبلہ ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس طرح باقی وہ عادات رذیلہ کا ان سے منع فرمایا، اسی طرح غیبت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا اللہ فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سرکار نے فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کی غیر موجودگی میں ان کو ڈسکس نہ کرو، اور فرمایا کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس وہ پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا اور مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے اس غیبت کو تشبیہ دی، شدید مثال دے کر قرآن نے اس کو سمجھایا ہے۔ اور جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ یہ زنا سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس میں اگر توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں معاف فرما دے گا، لیکن یہ غیبت ایسا گناہ ہے اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگو۔ اللہ، اب ہماری یہ جبلت بن چکی ہے، فطرت اور عادت بن چکی ہے کہ ہم دن میں کتنے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، برائیاں بیان کرتے ہیں، ان کے نقائص بیان کرتے ہیں، اب کس کس سے معافی مانگیں گے؟ تو یہ غیبت جو ہے قرآن اور حدیث میں اسے معاشرتی برائی اور جڑ کہا گیا۔ غیبت جو ہے یہ فساد کی جڑ ہے کہ ایک دوسرے کی بات ادھر ادھر کرنے سے پھر انسان کی خصلت اور جبلت جو ہے وہ داغدار ہوتی ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کی برائیاں، اس کی کمزوریاں، اس کے نقائص اور اس کے خامیاں بیان کریں۔
بہت خوب، اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر یہ شدید ناپسندیدہ کام ہے کہ جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، اور پیغمبر اسلام نے اسے زنا سے بھی بدتر گناہ قرار دیا۔ جی بے شک۔ علامہ صاحب، ایک غیبت ہے اور ایک تہمت ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے کہ غیبت اور تہمت کے اندر کیا فرق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے کسی بھائی کا وہ عیب، وہ نقص اور وہ اس کی خامی اس کی غیر موجودگی کے اندر بیان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود ہو، تو یہ غیبت کہلاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے اور ہم دوستوں میں بیٹھ کے اس کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ تو غیبت ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص، ہمارا دوست، ہمارا بھائی، جس کے اندر ایک چیز قطعاً پائی ہی نہیں جاتی، وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، اور اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو یہ تہمت کہلاتا ہے، اتہام کہلاتا ہے۔ یعنی اس شخص کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے جس کو ہم دوستوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ تہمت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جی، تہمت اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ علامہ صاحب، غیبت کے انسانی معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں یہ فیشن ہے کہ جب بھی جہاں دوست بیٹھتے ہیں، خواتین بیٹھتی ہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ پورے معاشرے، اب مردوں کو بھی دیکھیں تو وہ بیٹھے ہوں گے، ایک چھوٹے لیول سے لے کر حکمرانوں تک ہر ایک کی غیبت میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں معاشرے میں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں جہاں ہم باقی برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، جسے برائی کی جڑ کہا گیا، اس سے بھی لازمی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو روزے کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے غیبت، دوسری اس سے ایک اور برائی جنم لیتی ہے کہ جب آپ کسی کی کوئی عادت، کسی کی کوئی خامی، کمزوری دوسرے سے بیان کرتے ہیں، وہ اس میں ہے یا نہیں ہے، سننے والے کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بدگمانی سے بھی منع کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے، ان بعد الظن اسم، بدگمانی نہ کرو، جو بدگمانی ہے یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ تو پھر بدگمانی کیا ہے؟ پھر یہ بدگمانی جب بڑھتی جاتی ہے کہ کسی کی برائی آپ نے کسی سے بیان کی، اس نے سنی، پھر دوسرے سے کی، تیسرے سے کی، اور ایک آدمی جب دوسرے کی برائی 2-3 مرتبہ سنتا ہے تو وہ بدگمانی یقین کا درجہ رکھ لیتا ہے۔ اللہ، ایک آدمی کی شخصیت کو آپ بالکل متاثر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ اس لیے اس سے اجتناب بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں جتنی یہ پھیلتی ہے، پھر اس سے ایک برائی دوسری برائی، جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے پھر قطع تعلق پیدا ہوتا ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، ناطے ٹوٹتے ہیں۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ قاطع، پھر آدمی وہی ہے نا، غیبت کرنے والا کہاں تک چلا گیا، بدگمانی اور قطع تعلق، اور پھر جنت سے دور چلا گیا، بے ایمان ہو گیا، منافق ہو گیا۔ تو دوسری ایک چیز اس میں گزارش کروں گا کہ بدگمانی اور یہ غیبت جب آدمی کسی کی کرتا ہے تو یہ پھر معافی مانگنا بھی اس کی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں کی غیبت کی ہے اور کب کب کی ہے، کیسے کیسے معافی مانگی جائے۔ اس کا ایک اہل اللہ نے ایک طریقہ بتایا کہ ہمیشہ جب بھی دعا مانگو تو اپنی دعا سے پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو، بے شک، تاکہ آپ ان سے معافی نہیں اگر مانگ سکتے تو آپ کی طرف سے انہیں کوئی رحمت، کوئی اللہ کی طرف سے معافی، استغفار، آپ کی دعا ان کے حق میں جاتی رہے۔ تو قیامت کے دن اگر آپ ان سے جو ہے وہ عتاب نہ لے سکیں اس غیبت کے بدلے میں، تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کوئی دعائیں، کوئی نیکیاں یہ جاتا رہے۔ تو یہ غیبت سے بچا تو نہیں جا سکتا یا اس کے گناہوں کی معافی کا یہ ازالہ تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ کاوش ضرور ہے کہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھیں، اپنے تمام اقربا، دوست، احباب کو۔ اور پھر رمضان مبارک کی گھڑیوں میں جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ایک تو ان بری عادات سے بچنے کے لیے دعا کریں، اور دوسروں کے لیے خیرات و برکات اور ایمان سلامتی کے لیے ضرور دعا کریں۔ بہت خوب۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم پوری کثرت اور شدت کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں۔ غیبت نہ صرف یہ کہ ہمارے روزے کو اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول کر دیتا ہے،
بلکہ ہمیں بھی انسانی معاشرے کے اندر غیر عام اور ناقابل اعتماد بنا دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں میں ہمارا اعتماد بڑھے تو ہمیں غیبت کی عادت کو چھوڑنا پڑے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تو ہمیں پھر غیبت جیسی کبھی حرکت کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے جو شخص اپنے 2 جبڑوں اور 2 رانوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی حفاظت کی گارنٹی دے، میں رسول اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آئیے اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط کیجیے، کسی کی دل آزاری سے بچیے، بالخصوص وہ امراض باطنہ جن کو اولیاء اللہ نے امراض باطنہ اور روحانی امراض میں شمار کیا ہے، ان میں غیبت سر فہرست ہے، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم کیے چلے جا رہے ہیں۔ کہ علماء نے بتایا کہ جب آپ دعا مانگیں اس ماہ مقدس میں تو سارے اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں خیر و برکت کی، تاکہ اگر آپ کے زبان سے غیبت ہوئی ہے تو اسی زبان سے جب آپ خیر و برکت کی دعا مانگیں گے تو ممکن ہے کہ پروردگار عالم آپ کی اس غلطی کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم ہمیں غیبت جیسی اخلاق رذیلہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمانوں کے ساتھ نئے عنوان سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔